میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ کشان لالا تو مجھے کچا چبا جائیں گے۔ میری نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی چچی اور امی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تاکہ اس کی شادی کشان سے نہ کرے۔ مہرین کے لہجے میں التجا اور خوف کی ملی جلی لہر تھی، مگر تقدیر کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ کشان، جس کی ہونے والی دلہن عین نکاح کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی، اس سارے واقعے کا ملبہ مہرین پر گرا چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر مہرین کی ماں کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ اگلے لمحے اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی، یہ کیسی واہیات باتیں کر رہی ہو تم؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو، جانتے بھی ہو ہمارے خاندان میں پسند کی شادی بالکل نہیں کی جاتی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسی بیہودہ بات کرنے کی؟ گھر کے بڑے فیصلہ سنا چکے ہیں، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف کاشان سے۔ چچی بھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک دم سے اس کے سبھی گھر والے اسے نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھنے لگے تھے۔ کاشان کا سن کر ہی مہرین خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ شخص نہ جانے بدلے کے نام پر اس کا کیا حشر کرتا۔ اس کے ساتھ نکاح کر لینا یعنی ساری عمر اس کی قید میں رہنا تھا۔ کمرے میں آتی وہ تو اسے نوچ کھاتا۔ ابھی وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی جب کاشان کمرے میں آ گیا۔ کاشان کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے وہ فوراً اپنی ماں کے پیچھے چھپی تھی، لیکن کاشان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دے۔ کہنے لگا، ابھی تک تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ مجھے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر زبردستی نکاح کے بعد اپنے گھر لے آیا تھا۔ مہرین سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ کمرے کا رخ کرتی اس کے لہجے کی تپش نے مہرین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ جو الفاظ مہرین نے کاشان کے لیے بولے تھے وہ اس وقت اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کمرے میں آتے وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ مہرین کا سرخ آنچل اتر کر بیڈ پر بکھر گیا۔ اس نے اس وقت جو فراک پہن رکھا تھا اس کا گلا کافی کھلا تھا۔ ایک دم سے بیڈ پر گرتی اس کے پورے وجود میں ایک لرزہ آیا تھا۔ اس کی بھری بھری دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، جس پر کاشان کی نظر بھی پڑ چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے مہرین نے جلدی سے خود کو سنبھالا تھا۔ کاشان ایک پل کو رک کر اس کے حسین سراپے کو دیکھنے لگا، لیکن اگلے پل جب اسے اس لڑکی کی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی یاد آئی تو غصہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس لڑکی نے آج اس کو بڑی محفل میں ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میں نشہ کرتا ہوں۔ کاشان اس کے بالکل قریب آتے ہوئے دہاڑا، ہر ہفتے 3 لڑکوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ ریلی؟ تم نے مجھے کب لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو۔ 3 لڑکیوں، وہ بھی ایک بستر پر۔ ایسی گندی بات کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ایک لڑکی ہو کر تم اس طرح کی بیہودہ باتیں کر کے کیسے سکتی ہو، وہ بھی میری ذات کو لے کر؟ اور یہ کہ میں نے مردانگی کی صلاحیت کھو دی ہے، یہی سب کہہ کر تم نے میری منگیتر کے کان بھرے تھے نا۔ اب جب پوری رات مجھے جھیلو گی نا تب تمہارا دماغ ٹھکانے آئے گا۔ مہرین کے کانوں میں جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ خود سے 10 سال بڑے کاشان کی زہریلی باتیں سن کر مہرین کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں پلیز مجھے معاف کر دی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کریے گا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن کاشان اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم جیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی جانتی بھی ہے کہ مردانہ صلاحیت ہوتی کیا ہے۔ اپنی جان دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ میرے سامنے تمہیں پھڑپھڑاتی ہوئی چڑیا سے زیادہ کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہو، اور چلی ہو مرد کی مردانگی کو چیلنج کرنے۔ آج رات جب میں تمہارے وجود پر شدت نشاور کروں گا تو تمہیں بالکل اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں سچ میں اپنی صلاحیتیں کھو چکا ہوں۔ تم جیسی چڑیا کو 1 منٹ میں ہی ڈھیر کر سکتا ہوں۔ وہ صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دفاع کرتی، کاشان ایک بھوکے شیر کی طرح اس کی دھڑکنوں پر جھکتا چلا گیا۔ بڑی شدت کے ساتھ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنی مہر ثبت کرنے لگا۔ مہرین ابھی تک ان لمحات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ کاشان کی یوں شدتوں کو دیکھ کر پوری طرح سے نڈھال ہوئی تھی۔ اب تو اس میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ
اسے روک سکتی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے پورے وجود میں زلزلے آ رہے تھے۔ تبھی کشان کہنے لگا کہ میں نے آج رات کی بھرپور تیاری کر رکھی تھی، کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی ہو تم، میں نے بڑی چاؤ سے کروائی تھی کہ آج کی رات میں نہ خود بھولوں گا اور نہ ہی اپنی بیوی کو بھولنے دوں گا، مگر تمہاری وجہ سے سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی بیوی تو تم ہو میری، تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا بڑے اچھے سے آتا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکتا درد بھرا احساس جگانے لگا۔ تم تو شروع سے مجھ پر ڈورے ڈالتی تھی، کیا تم بھول گئی ہو کہ کیسے تم میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی؟ وہ تو میں ہی تھا جو تمہیں منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن اب تمہیں اپنے کیے کی پوری سزا ملے گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا، بہت آگ بھڑک رہی تھی نا تمہارے اندر، میرے قریب آ کر اپنی آگ بجھانا چاہتی تھی، اب میں تمہاری آگ بجھاؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے سے 10 سال بڑے مرد کے ساتھ شادی کر کے کیا ملتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پہلے چاہتی تھی کہ تم میری بیوی بنو نا، ہے نا؟ تم نہیں چاہتی تھی نا کہ ردا سے میری شادی ہو؟ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تمہارے جیسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہے، زہر لگتی ہیں مجھے اس طرح کی لڑکیاں۔ یہ ساری باتیں مہرین کو بہت تکلیف دے رہی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، لیکن کشان تھا کہ اسے مہرین کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اپنے الفاظ مسیح کی نظروں میں گرایا جا رہا تھا۔ مجھ سے پہلے کتنے مردوں سے اپنی پیاس بجھوا چکی ہو، کیونکہ جس طرح سے تم میرے قریب آتی تھی نا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں شوق ہے مختلف مردوں سے اپنی چاہ بجھوانے کا۔ کشان نے مہرین کو اپنی باہوں میں سختی سے بینچ رکھا تھا۔ اس کی گرفت مہرین کے نازک بازوؤں پر کسی آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ مہرین کی سسکیاں کشان کے چہرے سے اٹھتی غصے کی تپش میں کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے لیے مزید کشان کے الفاظ کو برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ فوراً روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں، مجھ پر ایسے غلط الزامات مت لگائیں۔ لیکن کشان کی نظروں میں وہ بہت پہلے ہی گر چکی تھی، اور آج کے اس واقعے کے بعد تو وہ اور ہی اس سے بدظن ہو چکا تھا۔ وہ بس اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس کے وجود میں اپنی شدتیں چھوڑ کر اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے کس قدر غلط شخص سے پنگا لیا ہے۔ کشان نے اپنا چہرہ مہرین کی گردن کے اس حساس موڑ پر جھکایا جہاں اس کی شرح خوف سے بری طرح دھڑک رہی تھی۔ اس کے گرم ہونٹ مہرین کی ٹھنڈی پڑتی جلد کو چھو رہے تھے، مگر یہ لمس محبت کا نہیں بلکہ سزا کا تھا۔ کشان کے دانتوں کا دباؤ مہرین کے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑا گیا، جس سے اس کے حلق سے ایک مدھم سی آہ نکلی۔ مہرین کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو کشان کے کندھے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ پتھر دل انسان آج مہرین کے وجود کو اپنی نفرت اور جنون کی آگ میں جھلسانے کی قسم کھا چکا تھا۔ اس کا لمس جہاں مہرین کو تکلیف دے رہا تھا، وہیں ایک عجیب سی دہشت اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اس نے ردا کو اپنی بہن سمجھا تھا، اپنی جان کا ٹکڑا، دونوں میں بے تحاشا محبت تھی، لیکن وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری دوست، اس کی سہیلی اور اس کی کزن یوں سے آگ میں جھونک کر بھی جا سکتی ہے۔ جیسے جیسے کشان اس پر اپنی شدتیں لوٹا رہا تھا، اسے ردا سے مزید نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن مہرین کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب ردا کے کمرے میں بیٹھے دونوں بہنیں مستقبل کے خواب بن رہی تھے۔ ردا نے بیزاری سے اپنا فون مہرین کی طرف بڑھایا، جس کی سکرین پر کشان کی تصویر دمک رہی تھی۔ دیکھو مہرین، امی ابا اس شخص کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ ردا کے لہجے میں ذرا بھی جوش نہ تھا۔ مہرین نے جیسے ہی فون تھاما، اس کی آنکھیں حیرت اور ستائش سے پھیل گئی۔ تصویر میں کشان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کھڑا تھا، گہری آنکھیں اور ہموار تراشیدہ نقوش اس کی شخصیت کو سحر انگیز بنا رہے تھے۔ واہ ردا، یہ تو بہت پیارا ہے، کتنا ہینڈسم اور حسین ہے یہ۔ مہرین کے منہ سے بے اختیار نکلا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو۔ تم تو
بہت خوش نصیب ہو ردا۔ ردا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ بدل لی۔ خوبصورتی کا میں نے کیا کرنا ہے مہرین، مجھے تو اس انسان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں سب اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ مہرین فوراً ہنس کر کہنے لگی، کیسی پاگل ہو تم یار، اتنے پیارے لڑکے کو بھلا اس قدر کریلے جیسے شکل بنا کر کون ریجیکٹ کرتا ہے؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو قسم سے پڑھائی چھوڑ کر فوراً سے شادی کر لیتی، لیکن اتنے اچھے لڑکے کو بھول کر بھی ریجیکٹ نہ کرتی۔ دیکھو تو بالکل کسی خوابوں کے شہزادے جیسا ہے۔ ایسے لڑکے نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور پھر تم دونوں کی جوڑی تو لگے گی بھی پیاری۔ ردا نے جب مہرین کے منہ سے الفاظ سنے تو فوراً تڑپ کر کہنے لگی، اچھا اگر اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو تم اسے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اتنے اسے دیکھ کر تمہاری جو رالیں ٹپک رہی ہیں، مسلز دیکھو، اس کے باڈی دیکھو۔ ایسے لڑکے صرف تصویروں میں ہی اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں شادی کر کے اس کے ساتھ گئی نا تو چند منٹوں میں ہی تمہارے ہوش ٹھکانے لگا کر رکھ دے گا۔ اس قسم کا شخص۔ مہرین اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن ردا کو غصے میں دیکھ کر اندر ہی اندر اسے الگ شرارتیں سوچنے لگی تھی۔ بھلا وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ مہرین کو ردا کی یہ بے رخی دیکھ کر شرارت سوجھی۔ اس نے ہنستے ہوئے ردا کو چھیڑا، ردا بیگم، یاد رکھو جو مرد اتنا حسین ہو اور باہر سے بڑھ کر آیا ہو، اس کے کرتوت بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر بہت تیز ہوتے ہیں۔ ردا نے چونک کر اسے دیکھا تو مہرین نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، چلو تم پریشان نہ ہو، اگر تمہیں شک ہے کہ میں اس بارے میں پتہ لگاتی ہوں کہ یہ ولایتی بابو حقیقت میں کیسا ہے، میں سب نکال لاؤں گی کہ اس کے پیچھے کتنی لڑکیاں پاگل ہیں۔ مہرین نے تو یہ بات صرف ردا کا دل بہلانے اور ایک ہنسی مذاق کے طور پر کہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہی کہی ہوئی باتیں کل کو کشان کے کانوں تک پہنچیں گی اور وہی حسین ہیرو اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے کھڑا ہوگا۔ کاشان ردا اور مہرین کے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں رہتا تھا، لیکن ان دونوں نے ابھی تک اسے لائیو نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ مہرین تیزی سے قدم اٹھاتی گاڑی کی پچھلی نشست پر آ بیٹھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی ردا سے ہوئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے بیگ سائڈ پر رکھا اور سامنے والی سیٹ کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ جانتی تھی کہ گھر کا کوئی فرد تو اس کا ساتھ دینے والا تھا نہیں، اور وہ خود ایک لڑکی ہو کر جاسوسی کرتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈرائیور سے کہلوا کر اس لڑکی کی ساری معلومات نکلوائے گی، جس کے گھر والے کچھ عرصہ پہلے ادھر سامنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے باپ اور چچا کے ساتھ ان کے تعلقات کافی پکے ہو چکے تھے، اور اب نہ جانے کہاں سے ان کا کوئی ولایتی بابو اٹھ کر آ گیا تھا، جس کے رشتے کی بات بھی چلا چکے تھے۔ اب ایسے میں وہ اس ڈرائیور کے ہی مدد لینے والی تھی، جو روز اسے کالج لینے اور چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سنو، مجھے ایک کام ہے تم سے۔ وہ جو سامنے والے گھر میں لڑکا رہتا ہے نا، جو ابھی باہر سے پڑھ کر آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا ہے، مہرین نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ ڈرائیور کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ کیسی معلومات چاہیے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مہرین نے آس پاس دیکھا اور اس وقت وہاں پر اس کے اور ڈرائیور کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گھر کے باہر موجود سڑک سنسان تھی۔ ڈرائیور آگے چہرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، بغیر اس کی طرف دھیان دیے۔ سب سے پہلے تو اس نے ایک چیونگم نکالی تھی، اسے منہ میں ڈالتی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ذرا آگے کو بڑھی، گویا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی ہو۔ پھر کہنے لگی کہ پتہ کرو کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، اور ہاں مجھے تو پکا یقین ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا ہوگا۔ ذرا اس بات کی بھی تصدیق کرنا، ہو سکے تو اس کی اچھی خاصی جاسوسی بھی کرنا، پتہ تو چلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا۔ اگر ہو سکے تو اس کی تصویریں بھی بنا لینا، کیونکہ باہر سے پڑھ کر آنے والا وہ شخص اتنا شریف نہیں لگتا مجھے۔ ارے بھائی، سر پر ماں باپ کا سایہ ہو تو موجود نہیں تھا نا وہاں، پتہ نہیں کیسے کیسے الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوں گی اس نے۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے شخص نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا۔ مہرین کو اس کی خاموشی کھلی۔ اس نے دوبارہ کہا، ارے بھائی سن رہے ہو نا، تم یہ سب پتہ لگاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 5,000 روپے دوں گی، بس یہ کام خاموشی سے ہونا چاہیے۔
اب کی بار ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بجائے آہستہ سے اپنا رخ پیچھے کی طرف موڑا۔ جیسے اس نے مہرین کی طرف دیکھا، مہرین کی سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ سامنے کوئی معمولی ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ وہی شخص تھا جس کی تصویر وہ ابھی ریدا کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ کشان کی گہری اور پراسرار آنکھیں براہ راست مہرین کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مہرین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کشان کی اپنی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس نے مہرین کے گھر والوں سے ایک گاڑی مانگی تھی۔ مہرین کو ایسا جھٹکا لگا کہ چنگم اس کے حلق سے نیچے اتر چکی تھی۔ تو 5,000 میں میرا سودا کر رہی ہو؟ کشان کی بھاری اور روبدار آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونجی۔ نشئی، بد کردار اور پتہ نہیں کیا کیا۔ 5,000 تو بہت کم قیمت لگائی ہے تم نے میری معلومات کے لیے۔ مہرین بی بی۔ مہرین کی حالت ایسی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بول سکے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی ایک چھوٹی سی شرارت نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ مہرین ابھی ساکت بیٹھی تھی کہ باہر سے تایا ابا کی آواز آئی۔ وہ گاڑی کے قریب آئے اور شفقت سے بولے، بیٹا تم نیچے اتر آؤ، آج تمہیں میں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ کشان کی گاڑی خراب تھی، اس لیے آج اسے یہ گاڑی دے دی ہے۔ مہرین شرمندگی کی انتہا پر تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے گاڑی سے اتر آئی۔ کشان کی نظریں طنزیہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تایا ابا سے کالج تو چھوڑ آئے تھے، لیکن سارا دن وہ سن ہو کر بس بیٹھی رہی تھی۔ نہ ہی اسے ٹھیک سے پڑھا گیا تھا اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ دیا گیا تھا۔ یوں ہی چپ چاپ گھر تک آئی تھی، کچھ کھایا بھی نہ گیا۔ ریدا اس کی حالت دیکھی تو اس کے سر پر ایک چپٹ لگا کر کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوش اور نیند میری اڑی ہوئی اور حالت تمہاری ایسی ہو گئی ہے۔ صاف صاف بتاؤ، کہیں اس لڑکے کو دیکھ کر تمہاری اپنی نیت خراب تو نہیں ہونے لگی؟ میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن اگلے لمحے مہرین نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا تھا۔ کہنے لگی، ریدا کی بچی، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ میرا تو سانس اٹک گیا ہے، تم نہیں جانتی کتنا بڑا کانڈ کر کے آ رہی ہوں میں۔ مجھے تو اپنی موت نظر آ رہی۔ اگر اس نے دایا ابا کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہڑبڑائے جا رہی تھی۔ اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر کے مرد اپنے اصولوں کے کافی سخت تھے۔ اس کی تو راتوں کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ بار بار کشان کی طنز بھری گوسیلی آنکھیں، رات کو بھی اگر اسے یاد آتی تو وہ ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھتی تھی۔ کچھ دن بعد کشان اپنی فیملی کے ساتھ ریدا کے گھر آیا۔ مقصد شادی کی تاریخ طے کرنا تھا۔ مہرین وہیں موجود تھی۔ وہ بار بار کشان کو اپنی نظروں کے حصار میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کشان نے اسے دیکھا، مگر اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ اسے مہرین جیسی چلبلی اور بولنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھی۔ مہرین نے جب اس کی بے رخی دیکھی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ چپکے سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ ریدا کے لیے اس کی اصلیت سامنے لا کر رہے گی۔ میں تمہارے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنواؤں گی، تمہیں ہر جگہ فالو کروں گی تاکہ تمہاری حقیقت سب کے سامنے رکھ سکوں۔ میری ریدا کے لیے تم ٹھیک نہیں ہو۔ مہرین نے غصے سے خود کلامی کی۔ اس کے ذہن میں یہ نقش بنا ہوا تھا کہ باہر سے پڑھ کر آنے والے جو امیر قبیل لڑکے کتنے ہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور جس قدر حسین مہرین خود تھی، یقیناً وہ لڑکا اس سے بھی فری ہو جاتا، اسے فرینک ہو کر باتیں کرنا، دوستی کی آفر کرتا، جیسا کہ آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی کزنز یا دوستوں کے ساتھ بھی چھپ چھپ کر تعلقات رکھ لیتے ہیں۔ بس وہ اس کا پردہ فاش کرنے کے لیے ضد میں آ چکی تھی۔ ریدا اور مہرین کی دوستی بہت گہری تھی۔ مہرین ریدا کو کسی بھی صورتی شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی زندگی بچا رہی ہے، مگر اسے خبر نہ تھی کہ وہ خود آگ سے کھیل رہی ہے۔ کشان کے دل میں مہرین کی ان حرکتوں نے نفرت کی دیوار مزید اونچی کر دی تھی۔ وہ مہرین کو سبق سکھانے کا موقع ڈھونڈنے لگا تھا۔ مہرین نے اب کشان کو پریشان کرنا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے گھر پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ ایک دن موقع پا کر وہ چپکے سے کشان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کشان جیسے لڑکے کے کمرے میں عجیب و غریب اور بیہودہ تصویریں لگی ہوں گی، مگر
کمرے کا سکون اور سادگی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا اور ترتیب سے تھا۔ مجھے تو لگا تھا یہاں بڑی گندی گندی تصویریں لگی ہوں گی، مگر تمہارا کمرہ تو بالکل خالی ہے، مہرین نے طنزاً کہا اور شرارت سے کشان کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ کشان جو اپنی فائلز میں مصروف تھا، مہرین کی آواز سن کر فوراً مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ناگواری تھی۔ تم میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ کشان کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ آئندہ میرے کمرے کا رخ بھی مت کرنا۔ کشان ایک انتہائی سنجیدہ اور باوقار انسان تھا۔ اسے مہرین جیسی بے باک اور حد عبور کرنے والی لڑکیاں قطعاً پسند نہیں تھیں۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر مہرین پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا، جیسے مہرین کی وہاں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مہرین اس کی سرد مہری پر اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ مہرین نے ہار نہ مانی۔ وہ نت نئے طریقوں سے کشان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک شام اس نے خوب بناؤ سنگار کیا۔ مہرین نے گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنا، آنکھوں میں کاجل لگایا اور پائلیں پہن کر چھن چھن کرتی کشان کے قریب جانے لگی۔ کشان اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا کہ پائلوں کی آواز کمرے میں گونجی۔ مہرین ادائیں دکھاتے ہوئے اس کی میز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کشان اسے دیکھ کر ضرور متاثر ہوگا، مگر کشان نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ کشان لالا، آپ ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں؟ مہرین نے لاڈ سے قریب ہو کر پوچھا۔ کشان کے ماتھے پر شکن آئی۔ اس نے ایک سرد نظر مہرین کے چمکتے لباس اور پائلوں پر ڈالی۔ یہ تماشا بند کرو مہرین اور یہاں سے جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور بیزار تھا کہ مہرین کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنا ہی سج سنبھل لے، کشان جیسے سنجیدہ مرد کو اس جیسی شوخ اور چلبلی لڑکیاں ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے ہوئی تھی کہ بس کسی طرح وہ کوئی حرکت کرے اور وہ اس کے سامنے گریبان پر لگے ہوئے چھوٹے سے اور نہ نظر آنے والے کیمرے میں کشان کی کوئی بات یا حرکت قید ہو جائے، جسے دکھا کر وہ اس کا اور ردا کا رشتہ ختم کروا دے۔ لیکن کشان اگلی لمحے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم میں اور ردا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے والٹ، تم بھی تو اسی خاندان کی لڑکی ہو، پھر کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تمہاری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی؟ ابھی تک اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا تو صرف اس لیے کہ تمہارے گھر کے مردوں کو میں کافی عزت کرتا ہوں، لیکن تم ایسی اونچی حرکتیں کر کے مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہاری اصلیت ان لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کی یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ان کا بہنوئی بننے والا ہوں، پھر بھی مجھ پر لائنیں مار رہی ہے۔ ایک ایک لفظ کشان نے چبا کر بولا تھا، جسے سننے کے بعد مہرین کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بچپنے اور لاؤبالی پن میں یہ بھی بھول چکی تھی ردا کو بچانے کے چکر میں وہ اپنا کردار خراب کر رہی ہے۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی، جبکہ کشان دوبارہ فائلز میں گم ہو گیا۔ مہندی کی پرشور رات میں ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر کشان کی نظریں مسلسل ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی۔ مہرین نے گہرے نیلے رنگ کا ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کا گلا حد سے زیادہ گہرا تھا اور اس کی ہر حرکت پر اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ کشان دور کھڑا اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہرین کا امیج ایک ایسی لڑکی کا بن چکا تھا جو صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کیسی بے باک لڑکی ہے یہ؟ کشان نے نفرت اور ایک انجانے سے کھنچاؤ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوچا، صرف دکھاوے کے لیے اپنی حیا تک داؤ پر لگا دی ہے۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس صوفے کے قریب آیا جہاں ریتا اور مہرین ساتھ بیٹھی تھی۔ کشان کا چہرہ سخت اور نظریں مہرین کے جسم پر جمی تھی، مگر اس کا مخاطب ریدا تھی۔ ریدا اپنی بہن سے کہو کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرے اور یہ گلا سنبھالے۔ کشان کی آواز میں دبی دبی وحشت اور حقارت تھی۔ خاندان کے فنکشن میں ایسی بیہودہ ڈریسنگ اچھی نہیں لگتی۔ مہرین نے چونک کر کشان کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود تپش مہرین کو اپنی جلد پر محسوس ہو رہی تھی، مگر ریدا جو وہیں بیٹھی تھی اس کے کان پر جون تک نہ رینگی۔
وہ موبائل میں مگن تھی، جیسے اسے نہ تو کشان کی موجودگی سے کوئی فرق پڑ رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات سے۔ ردا نے ایک سرسری سی نظر کشان پر ڈالی اور پھر بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ اسے کشان کی کسی نصیحت یا اس کے ہونے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مہری نے جب ردا کی یہ سرد مہری دیکھی تو وہ اندر ہی اندر مسکرائے، مگر کشان کی وہ غلط نظریں اب بھی مہرین کے وجود کو چیر رہی تھی، جیسے وہ اسے اس کی اس بے باکی کی سزا دینے کا ارادہ کر چکا ہو۔ ردا، تم نے دیکھا اسے؟ مہرین نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ کتنا عجیب بندہ ہے یہ، ذرا بھی سینس نہیں ہے اسے، ابھی سے تم پر اور مجھ پر اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ ردا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، جیسے اسے کشان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مہری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، مجھے تو ڈر ہے ردا کہ شادی کے بعد یہ تمہیں وہ پرانے زمانے کا ٹوپی والا برقع نہ پہنا دے۔ دیکھو تو صحیح کتنا تنگ سوچ والا انسان ہے۔ اس ماڈرن دور میں بھی اس کا دماغ وہیں پتھر کے زمانے میں اٹکا ہوا ہے۔ خدا ہی بچائے ایسے دقیانوسی لوگوں سے۔ اگلے دن گھر میں نکاح کی تیاریاں روج پر تھی، لیکن ردا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی اور اس رشتے سے فرار چاہتی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے جب پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ردا خاموشی سے گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی وہ ان کی ذات برادری سے باہر کا تھا، اور آج تک ان کے خاندان نے شادیاں خاندان میں ہی ہوتی تھی۔ ایک بار اس نے سرسری سے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا، لیکن اس کی ماں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر صاف کہہ دیا تھا کہ خبردار، جو تم نے ایسا ویسا کچھ سوچا بھی تو تمہارا باپ تمہاری جان لے لے گا، لیکن کبھی بھی تمہاری پسند کی جگہ پر تمہاری شادی نہیں کروائے گا۔ اپنی ماں کی دھمکی سن کر وہ چپ تو ہو چکی تھی، لیکن اس بات کا ذکر تو اس نے مہرین سے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور شادی کے روز وہ بھاگنے والی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا چلے جانا مہرین کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ جب یہ خبر گھر والوں تک پہنچی تو وہ کوہرام مچ گیا۔ خاندان کی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ مہرین کی امی اور چچی بدحواس ہو کر مہرین کے پاس آئی۔ پہلے تو کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی، کہنے لگی کہ بتاؤ کہاں ہے وہ تم دونوں کا ساتھ تو چولی دامن کا تھا، ایک دوسرے کے بغیر تو تم لوگوں کے حلق سے پانی تک نہیں اترتا تھا۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ردا تمہیں بتائے بغیر کہیں چلی جائے۔ لیکن مہرین خود خوفزدہ ہو چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ چچی میں اس کو بھی یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، پتہ نہیں اس نے ایسا کیسے کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی ماں نے تو اسے سچ اگلوانے کے لیے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈر کر حقیقت بتا دے، لیکن مہرین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باہر مردانے میں بھی شور اٹھ چکا تھا۔ تایا ابا کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ وہیں جب کشان کو اس بات کا علم ہوا تو شرمندگی اور الجھنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسے اب ردا پر نہیں بلکہ مہرین پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا ایک بار بھی ردا نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ مہرین ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ یہ ساری ملی بھگت مہرین کی ہی تھی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو دونوں خواتین ہی نرم پڑ چکی تھی۔ وہیں کشان بھی سوچ چکا تھا کہ مہرین سے بدلہ ہر حال میں لے کر رہے گا۔ اس نے خود ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں تایا سے کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ چچی اور اس کی ماں وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا، اب ہماری لاش تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چچی نے روتے ہوئے مہرین کے ہاتھ تھام لیے۔ ردا تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ گئی، اگر آج بارات خالی ہاتھ لوٹ گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم کشان سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ مہرین ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کشان سے نفرت کرتی تھی اور اسے اس کی تنگ نظری زہر لگتی تھی، لیکن ماں اور چچی کی ممتا اور خاندان کی عزت کا واسطہ اسے کمزور کر گیا۔ روتی ہوئی بے بسی کی حالت میں مہرین نے ہاں کر دی اور یوں اس کا نکاح کشان سے کر دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد کشان اسے اپنے گھر لے آیا۔ مہرین کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا، جبکہ کشان کے ماتھے پر پڑی شکنیں اس کے اندر کے طوفان کو پتہ دے رہی تھی۔ وہ اب ایک ایسے انسان کی قید میں تھی جسے وہ خود تک نظر کہتی آئی تھی، اور کشان کے ذہن میں مہرین کی وہ پچھلی تمام حرکتیں
اور لباس کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ مہرین کے لیے آزمائش کی رات شروع ہو چکی تھی۔ وہ رات اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ کشان نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا، گویا اس کی ساری حرکتوں کا بدلہ وہ ایک رات میں لینا چاہتا تھا۔ مہرین جانتی تھی کہ وہ جو کچھ برداشت کر رہی ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے بویا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والا۔ صبح اٹھ کر بستر کی چادر کا بدلا رنگ دیکھ کر کشان کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ لڑکی اس سے پہلے کسی کے قریب نہیں آئی۔ اس طرف سے تو اس کا دل مطمئن تھا، لیکن دل میں جو نفرت پنپ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے کم نہیں ہونے والی تھی۔ شادی کے اگلے دن ولیمے کے بعد مہرین اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ 2 دن رہنے کے بعد جب کشان کی فیملی اس کو واپس لے کر آئی تو اسے لگا تھا کہ کشان شاید کچھ بدل گیا ہوگا۔ وہ کمرے میں کھڑی تھی کہ کشان کے کمرے میں قدم رکھتی ہی مہرین کے گرد حسار تنگ ہو گیا۔ کشان کی آنکھوں میں سلگتی نفرت دیکھ کر مہرین نے ہمت جمع کی اور لرزتی آواز میں سچائی بیان کرنے کی کوشش کی۔ کشان لالا، میرا یقین کرے، اپنی بکواس بند کرو۔ تمہارا میرا نکاح ہو چکا ہے، میں اب تمہارا لالا نہیں ہوں۔ خبردار جو تم نے مجھے کشان لالا کہہ کر مخاطب کیا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ردا کسی اور کو پسند کرتی ہے یا وہ ایسا کوئی قدم اٹھائے گی۔ مہرین کے لہجے میں کرب تھا۔ ردا نے کبھی مجھ سے یہ بات شیئر نہیں کی تھی۔ میں تو صرف اسے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ میں تو آپ کو چیک کر رہی تھی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں یا برے۔ میرا مقصد ردا کو بھگانا نہیں تھا۔ کشان نے ایک سرد اور حقارت آمیز کہکا لگایا۔ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ مہرین کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا چیک کر رہی تھی؟ اس نے مہرین کے چہرے پر جھک کر زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اپنی ان بیہودہ حرکتوں اور لباس سے تم میرا امتحان لے رہی تھی؟ مہرین، تم سب جانتی تھی، تم دونوں بہنیں ملی ہوئی تھی۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے، مگر کشان کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے مہرین کے بازو کو سختی سے جکڑا اور اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ کشان کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور حتمی فیصلہ تھا۔ تم اس گھر میں رہو گی تو صحیح، مگر صرف ایک قیدی کی طرح۔ میری بیوی بن کر میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک سائے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میری نظروں کے سامنے مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ مہرین دیوار سے لگی سسکیاں بھرتی رہ گئی، جبکہ کشان اسے اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دن بیت گئے مگر کشان کے رویے کی برف ذرا بھی نہ پگھلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلخی مہرین کے لیے ایک مستقل عذاب بنتی جا رہی تھی۔ مہرین نے خاموشی اور دوری سے گھبرا کر کبھی کبھی ہمت کرتی اور کشان کے قریب جانے کی کوشش کرتی تاکہ کوئی بات ہو سکے، کوئی وضاحت پیش کی جا سکے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے بھی بتایا تھا، چچی کو بھی، کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ریدا نے جو غلطی کی اس کی سزا آپ لوگ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ کشان میرے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتا، مجھے ہر وقت اپنی بے رخی سے اذیتیں دیتا ہے۔ اس کی چچی اور ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا وہ تو مرد ہے، مرد کی انا کو ٹھیس پہنچ جائے تو وہ اتنی جلدی نہیں پگھلتا۔ اب تمہارا گزارا اسی گھر میں ہمارے خاندان میں طلاق یا خلا لینے کا بالکل رواج نہیں ہے، اس لیے تم گزارا کرو۔ مہرین کی آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اپنا گھر بسانے کے لیے اس نے پہل کرنے کی سوچی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر کشان سے دور رہنے پر کشان سچ میں اسے طلاق دے کر چلا گیا تو وہ کہاں جائے گی۔ ایک شام جب کشان تھکا ہوا کمرے میں آیا، مہرین نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر اس کا کوٹ لینا چاہا، مگر کشان نے یکدم ہی جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ مجھ سے دور رہا کرو مہرین، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ میرے قریب آنے کی ہمت مت کرنا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی وحشت اور نفرت تھی۔ ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے اس بات کا گھر والوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کشان نے مہرین کو کمرے سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ اسے بیڈ پر نہیں سونے دیتا تھا۔ خود وہ بیڈ پر سوتا تھا اور مہرین فرش پر بستر بچھا کر سوتی تھی۔ کشان کے ساتھ رہتے ہوئے مہرین کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ مہرین پہ ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھاتا
بس جو بھی کہتا تھا زبان سے کہتا تھا۔ مہرین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کشان کے لیے جس طرح کے اندازے لگا رہی تھی وہ سب غلط تھے۔ اسے ردا کی قسمت پر افسوس ہوتا تھا کہ اس نے کشان جیسے اچھے انسان کو چھوڑ کر نہ جانے کیسے انسان کو اپنایا ہوگا۔ ردا کی دوستوں سے مہرین کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے کسی لڑکے کی خاطر شادی والے دن اپنا گھر چھوڑا تھا۔ اس بات کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ردا سے بہت زیادہ ناراض تھی کہ اس نے کبھی اسے اپنی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ مہرین جب بھی کشان کے قریب جانے کی کوشش کرتی یا اس کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو کشان اسے غصے سے منع کر دیتا تھا۔ ایک دن کشان کی امی نے بہت اصرار کیا کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ مال میں شاپنگ کے لیے لے کر جائے گی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی وہ ایک بھی دفعہ مہرین کو اپنے ساتھ کہیں باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ جب وہ شاپنگ کے لیے مال پہنچے تو کشان نے وہاں پہ ردا کو دیکھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کی بغل میں ہاتھ ڈالے پھر رہی تھی۔ کشان نے جب قریب جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ میں اسی کو پسند کرتی تھی اور اسی کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا۔ ردا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کشان کی طرف دیکھا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم نے بھی شادی کر لی ہے، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر نہیں لگ رہا کہ تم خوش ہو۔ مہرین تھوڑا دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ قریب گئی اور اس نے انتہائی غصے سے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں تو تمہارے لیے ان کو چیک کر رہی تھی، لیکن تم نے تو میری زندگی خراب کر دی۔ اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو گھر والوں کو بتا دیتی، تم نے مجھ سے بھی یہ بات چھپائی، جبکہ میں تو تمہیں اپنی ساری باتیں بتاتی تھی، میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی۔ مہرین نے چلا کر آج پہلی دفعہ ردا سے اتنے غصے میں بات کی تھی۔ تم نہیں جانتی ردا، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی ہے، میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی ہے، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وہ انسان جس کو میرا زندگی بھر کا ساتھی بنا دیا گیا مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے ایک ہیرے کو کھویا ہے، کشان ایک بہت اچھا انسان ہے، تم نے یہ کیسے انسان کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ردا نے حقارت سے مہرین کی طرف دیکھا اور کہا، خبردار جو تم نے میرے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو۔ ان دونوں کی کافی دیر مال میں بحث ہوتی رہی، اس کے بعد مہرین وہاں سے چلی گئی۔ کشان پیچھے سے مہرین کو آوازیں دیتا رہا، لیکن وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ ردا کی یہ باتیں سن کر کشان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہاں سے نکلا تو اس کا ذہن ماضی کے مناظر دہرانے لگا، مہرین کی وہ سسکیاں، اس کا بخار میں تڑپنا، اس کا بار بار صفائی دینے کی کوشش کرنا اور کشان کو اسے حقارت سے ٹھکرا دینا، سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ کشان نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے۔ وہ تو معصوم تھی، وہ تو میرے ہی گن گا رہی تھی اور میں نے اسے بد کردار سمجھ کر اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ اسے مہرین کا وہ نیلا لباس یاد آیا جس پر اس نے اسے ذلیل کیا تھا، اسے مہرین کی وہ پائلیں یاد آئی جن کی چھن چھن کو اس نے تماشا قرار دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مہرین ویسی بالکل نہیں تھی جیسا اس نے سوچ رکھا تھا، وہ تو صرف ایک چلبلی اور صاف دل لڑکی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ مہرین کونے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس میں اب کوئی شکایت نہ تھی۔ کشان کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی فرشتے کے پر نوش ڈالے تھے۔ کشان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مہرین کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ٹھیک کر لے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، کشان کمرے میں داخل ہوا۔ مہرین بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ نیلے رنگ کے سادہ مگر پرکشش لباس میں وہ کشان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ کشان دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ مہرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کشان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تڑپ اور والہانہ پن تھا۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مہرین نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر اس کی آنکھیں جذبات سے خالی تھی۔
کشان نے مہرین کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور پھر آہستہ سے اس کے گال کے اس نشان کی طرف بڑھا جو اس کے لباس سے جھلک رہا تھا۔ وہ نشان کشان کی دی ہوئی کسی پرانی تکلیف کی یاد دلاتا تھا، مگر آج کشان اپنی محبت کے لمس سے اسے مٹانا چاہتا تھا۔ کشان نے اپنی پوری چاہت مہرین پر نچھاور کر دی۔ وہ اس کے قریب آیا تو مہرین نے ایک بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے لبیک تو کہا، مگر اس کے لمس میں وہ تڑپ نہیں تھی جو کبھی کشان کے لیے اس کے دل میں ہوا کرتی تھی۔ وہ کشان کے بازوؤں میں سمٹی رہی، اس کے ہر پیار کا جواب خاموشی سے دیتی رہی، لیکن اس کی روح جیسے کہیں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کشان نے جب اسے دیوانہ وار اپنی گرفت میں لیا تو اسے مہرین کے کندھے پر ایک پرانے زخم کا نشان نظر آیا۔ وہ نشان دیکھ کر کشان کا دل بھر آیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی جگہ جہاں کبھی اس نے اسے حقارت سے جھٹکا تھا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اس نشان کو دیکھ کر کشان کی محبت اور بڑھ گئی۔ اس نے تڑپ کر اس نشان پر اپنے لب رکھ دیے۔ مہرین، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہارے یہ سب زخم بڑھ جائیں گے۔ اس نے مہرین کے بالوں میں چہرہ چھپا کر سرگوشی کی۔ کشان تو اپنی پوری ہستی مہرین کے نام کر چکا تھا، مگر مہرین، وہ بس ایک بے جان مورد کی طرح اس کے حصار میں قید تھی۔ وہ اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ تو تھی، وہ سب کچھ نبھا رہی تھی جو ایک بیوی کو نبھانا چاہیے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ پہلی والی بات، وہ پہلی والی تڑپ اب نہیں تھی۔ اس نے کشان کو معاف تو کر دیا تھا، مگر شاید وہ مہرین کہیں کھو گئی تھی جو کبھی کشان کے ایک اشارے پر مٹنے کو تیار رہتی تھی۔ کشان اس رات مہرین کو پا کر بھی اسے پوری طرح نہ پا سکا، کیونکہ مہرین کا جسم تو وہاں تھا پر اس کا دل ابھی بھی کہیں پچھتاوے کی گرد میں چھپا ہوا تھا۔ اگلی صبح کشان نے پہلا قدم اٹھایا۔ ناشتے کی میز پر جب مہرین اسے کھانا دے کر دور جانے لگی تو کشان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرین، میں نے تمہارے کالج میں ایڈمیشن کی بات کر لی ہے، کل سے تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو گے۔ مہرین ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کشان ہے جو اسے زندہ لاش بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تو تھی، مگر کشان کے لیے ابھی ایک خوف اور دوری موجود تھی۔ کشان بدل چکا تھا۔ ایک شام وہ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سفید موتیے کے پھولوں کے مہکتے ہوئے گجرے تھے۔ وہ مہرین کے پاس گیا اور بڑی چاہت سے وہ گجرے اس کی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ مہرین نے منع نہیں کیا، مگر اس کے لمس سے وہ اب بھی تھوڑا ٹھٹک جاتی تھی۔ کبھی رات گئے کشان اس کی پسندیدہ آئس کریم لے آتا۔ مہرین، دیکھو تمہاری فیورٹ چاکلیٹ چپ لایا ہوں۔ مہرین مسکرا دیتی، آئس کریم کھا بھی لیتی، مگر وہ ہنسی جو پہلے اس کے چہرے کا خاصہ تھی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ اب کشان سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط برتتی تھی۔ مہرین نے اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط میں ڈھال لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے تمام کام نپٹاتی، کشان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور پھر کالج چلی جاتی۔ کالج سے واپسی پر وہ اپنی پڑھائی میں مگن ہو جاتی۔ اس نے کبھی گھر کی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی اپنی پڑھائی پر سمجھوتا کیا۔ کشان اسے گھنٹوں پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ وہ سوچتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ جاہل اور بیہودہ سمجھتا تھا، جبکہ وہ تو سلجھی ہوئی اور باصلاحیت نکلی۔ کشان جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، مہرین اتنا ہی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ وہ اس کی ہر بات مانتی، اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتی، مگر اس کے درمیان اور کشان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کشان سے اب بھی رکھی رکھی رہتی۔ اس کے لہجے میں اب وہ شرارت اور لاڈ نہیں تھا جو کبھی کشان کو پریشان کیا کرتا تھا۔ اب کشان ترستا تھا کہ مہرین اس سے لڑے، اس پر چیخے یا کوئی مطالبہ کرے، مگر وہ تو بس ایک فرما بردار سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ ایک رات جب مہرین پڑھتے پڑھتے میز پر ہی سو گئی، کشان نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر گری لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کشان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر مہرین کے گال پر گرے۔ مہرین، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ اس نے سرگوشی کی۔ مہرین نے نیند میں ہی ایک سرد آہ بھری، جیسے اس کا لاشعور اب بھی ان زخموں کو بھلا نہیں پایا تھا۔
کشان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرین کا دل جیتنا ایک دن کا کام نہیں، اسے برسوں کی محبت دے کر اس خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا، مہرین کے امتحانات قریب تھے اور کشان اس کا سب سے بڑا سہارا بن گیا تھا۔ اسے نوٹس لا کر دیتا، اس کی نیند کا خیال رکھتا اور ہر لمحہ اسے جتاتا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ مہرین کے دل کی برف دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، مگر وہ ابھی بہت محتاط تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب پھر سے ٹوٹ نہ جائے، لیکن کشان کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کی مسلسل توجہ نے مہرین کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں اب دکھوں کے بادل چھٹ رہے تھے اور محبت کی ایک نئی سحر طلوع ہو رہی تھی۔ مہرین نے کالج میں ٹاپ کیا تو کشان نے پورے گھر کو پھولوں سے سجا دیا۔ جب مہرین گھر آئی تو کشان نے اسے گلے لگا لیا۔ مہرین CSS کرنا چاہتی تھی اور اس نے کشان سے کہا کہ کیا میں داخلہ لے سکتی ہوں؟ تو تب کشان نے بڑے پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ ہاں، تم جو بھی کرنا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مہرین نے CSS میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ گھر کے حالات اب پرسکون تھے، لیکن ایک دن ناشتے کی میز پر کشان کی امی نے وہ بات چھیڑی دی جو وہ کئی دنوں سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے پیار سے مہرین کا ہاتھ تھاما، مگر ان کی آواز میں ایک احساس والا رعب اور پختہ ارادہ جھلک رہا تھا۔ کشان، مہرین، اب تم دونوں کے نکاح کو کافی وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ اس گھر میں بچوں کی رونق ہو۔ مجھے اپنا پوتا چاہیے، ہمیں اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ مہرین کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے کشان کو دیکھا۔ کشان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، امی ابھی تو مہرین کی پڑھائی چل رہی ہے، وہ اپنے امتحانات کی تیاری کر رہی ہے، ابھی یہ سب پڑھائی بھی ہوتی رہے گی کشان، لیکن خاندان کی خوشیاں سب سے پہلے ہیں۔ امی نے اسے ٹوکا۔ وہ مہرین سے نفرت نہیں کرتی تھی، مگر ایک روایتی ساس کی طرح ان کے نزدیک اولاد کا ہونا تعلیم سے زیادہ ضروری تھا۔ مہرین بیٹی، پڑھائی تو ساری زندگی چلتی ہے، لیکن گھر بسانے کا بھی اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ کشان کی امی کی اس بات نے کمرے میں ایک بوجھل خاموشی طاری کر دی۔ مہرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں کے پر پھر سے باندھے جا رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ امی اسے ناپسند نہیں کرتی، مگر ان کی یہ ضد اس کے کیریئر اور پڑھائی کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے والی تھی۔ کشان نے مہرین کی آنکھوں میں چھپی پریشانی دیکھ لی تھی۔ ایک طرف ماں کی ممتا اور خاندان کی نسل بڑھانے کی خواہش تھی، اور دوسری طرف مہرین کی تعلیم اور اس کا مستقبل۔ امی نے اپنی خواہش کا اظہار تو کر دیا تھا، مگر اس نے مہرین اور کشان کے درمیان ایک نئی کشمکش کا بیج بو دیا تھا۔ مہرین اب سوچنے پر مجبور تھی کہ کیا وہ اپنی پڑھائی اور ماں بننے کی ذمہ داری کو ایک ساتھ نبھا پائے گی۔ مہرین اب ایک دوہری جنگ لڑ رہی تھی۔ ایک طرف کالج کی کتابیں تھیں اور دوسری طرف ساس کی وہ خواہش جس نے اسے ذہنی طور پر بوجھل کر دیا تھا۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی کہ پڑھائی اور گھر کے مطالبات میں توازن پیدا کرے، لیکن کشان کی قربت اب اسے ایک ذمہ داری لگنے لگی تھی۔ ایک رات جب مہرین دیر تک لیمپ کی روشنی میں نوٹس دیکھ رہی تھی، کشان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا گفٹ باکس تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ باکس مہرین کی میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ مہرین نے نظریں اٹھا کر پوچھا۔ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، کشان نے نرمی سے کہا۔ مہرین نے باکس کھولا تو اندر ریشمی کپڑے کی ایک نہایت نفیس اور دلکش نائٹی تھی۔ لباس کی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر مہرین کا دل ایک دم کڑوا ہو گیا۔ اس نے بیگ بند کیا اور کشان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی رکھائی اور دوری تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کشان؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مجھے پتا آپ اپنی امی کی بات مانتے ہیں، آپ صرف اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے میرے قریب آ رہے ہیں۔ یہ سب محبت نہیں، شاید ایک ضرورت ہے آپ کے لیے۔ کشان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ وہی منجمد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مہرین اس کے پیار کو ایک میکانکی ضرورت کا نام دے دے گی۔ وہ مہرین کے قریب آئے اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہرین، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟
اس کی آواز میں دکھ صاف نمایاں تھا۔ ہاں امی کی خواہش اپنی جگہ، مگر کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی یقین ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں؟ یہ تحفہ، یہ قربت، یہ سب صرف نسل بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ مہرین نے خاموشی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا۔ کاشان میں آپ کی بیوی ہوں، میں اپنا فرض نبھاؤں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن میرے دل میں جو خالی پن آپ نے پیدا کیا تھا وہ ان ریشمی کپڑوں سے نہیں بھرے گا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 7-8 سال بیت گئے۔ ان برسوں میں کاشان نے مہرین کو ثابت کر دیا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس نے مہرین کی پڑھائی میں قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ مہرین جب راتوں کو جا کر پڑھتی تو کاشان خاموشی سے اس کے لیے کافی بنا کر لاتا، اس کی کتابیں ترتیب سے رکھتا اور اس کے ہر چھوٹے بڑے کام کا خیال رکھتا۔ وہ مہرین کی ہر ضرورت اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دیتا، مگر ایک چیز تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، اور وہ تھی ان کی کاشان کو مہرین کی وہ بات لگ گئی تھی کہ آپ صرف نسل بڑھانے کے لیے میرے قریب آتے ہیں۔ اس ایک جملے نے کاشان کی انا اور محبت کو ایسی چوٹ پہنچائی تھی کہ اس نے مہرین سے ایک محترم فاصلہ برقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتا، اس کی ڈھال بن کر کھڑا رہتا، مگر اس نے دوبارہ کبھی مہرین کو چھونے یا اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، تاکہ مہرین کو یہ نہ لگے کہ وہ اسے صرف ایک ضرورت سمجھتا ہے۔ مہرین اب ایک کامیاب مقام پر پہنچ چکی تھی، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، مگر گھر کی اس خاموشی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ کاشان کیسے اس کے لیے تڑپتا ہے، کیسے اس کی ایک آہ پر بے چین ہو جاتا ہے، مگر پھر خود پر قابو پا کر دور ہو جاتا ہے۔ امی کی پوتے کی خواہش بھی وقتی گرد میں کہیں دب گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کاشان اب اس معاملے پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کاشان نے مہرین کے وقار کی خاطر اپنی اولاد کی خواہش کو بھی قربان کر دیا تھا۔ ایک شام مہرین نے کاشان کو اسٹڈی روم میں کام کرتے دیکھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کے بالوں میں چاندی کے چند تار نمودار ہو چکے تھے۔ مہرین کا دل بھر آیا، اسے احساس ہوا کہ کاشان نے اسے اس کے خواب دینے کے لیے اپنی پوری زندگی ایک خاموش انتظار میں گزار دی ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور میز پر پانی کا گلاس رکھا۔ کاشان نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی تڑپ تھی، مگر قدم وہیں تھمے ہوئے تھے۔ کاشان، مہرین کی آواز بھر آ کے، آپ اب بھی مجھ سے اتنے دور کیوں ہیں؟ کیا ان 8 سالوں میں میری کہی ہوئی وہ ایک کڑوی بات آپ کے دل سے نہیں نکلی؟ کاشان نے ایک لمبا سانس لیا اور قلم رکھ دیا۔ مہرین، میں نے تمہیں کبھی ضرورت نہیں سمجھا، میں نے تو بس تمہیں یہ یقین دلانے میں 8 سال گزار دیے کہ میری محبت تمہاری ذات سے ہے، تمہارے جسم یا نسل بڑھانے کی خواہش سے نہیں۔ میں تمہاری نظروں میں پھر سے وہ تنگ نظر کا کاشان نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ایک بدگمانی نے ان کے 8 قیمتی سال چھین لیے تھے۔ کاشان نے اسے وہ سب کچھ دیا جو وہ چاہتی تھی، مگر اس نے خود کو مہرین سے محروم کر لیا تھا۔ مہرین نے قدم بڑھایا اور 8 سال بعد پہلی بار خود کاشان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی رخائی نہیں تھی، بلکہ صرف اطلاف محبت اور پچھتاوا تھا۔ 8 سال کی طویل جدوجہد اور خاموش محبت کے بعد مہرین اب ایک کامیاب آفیسر بن چکی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی کامیابی وہ قربت تھی جو اب اس کے اور کاشان کے درمیان دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ کاشان کی بے لوث محبت نے مہرین کے دل کی تمام دیواریں گرا دی تھی۔ ایک یادگار رات جب مہرین اپنی کامیابی کی خوشی میں گھر لوٹی تو پورے کمرے کو کاشان نے سرخ گلابوں اور شمعوں سے سجا رکھا تھا۔ فضا میں موتی کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مہرین نے جب کاشان کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر اور والہانہ پن صاف نمایاں تھا۔ کاشان نے مہرین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آج تم صرف ایک آفیسر نہیں ہو مہرین، آج تم میری وہ جیت ہو جس کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اس نے مہرین کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی دوری، کوئی بدگمانی اور کوئی رکھائی باقی نہ تھی۔ کاشان نے اپنی پوری روح مہرین کا نام کر دی، اور مہرین نے بھی اپنے وجود کو مکمل طور پر کاشان کے سپرد کر دیا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور جذباتی رات تھی، جہاں برسوں کی پیاس بجھ رہی تھی۔ وقت گزرا اور کچھ مہینوں بعد گھر کے آنگن میں ایک بار پھر خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔
مہرین نے کشان اور اس کے خاندان کو وہ سب سے بڑی خوشی دے دی تھی جس کے لیے کشان کی امی کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ کشان ہسپتال کے کمرے میں داخل تو اس نے دیکھا کہ مہرین کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود تھا، ایک خوبصورت بیٹا جس کی آنکھیں بالکل کشان جیسی تھی۔ کشان نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کی پیشانی چومی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ شکریہ مہرین، تم نے مجھے مکمل کر دیا، کشان نے دبی آواز میں کہا۔ مہرین نے مسکرا کر کشان کا ہاتھ تھام لیا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امی نے جب اپنے پوتے کو دیکھا تو ان کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ مہرین اب نہ صرف ایک کامیاب آفیسر تھی بلکہ ایک مکمل بیوی اور ایک خوش قسمت ماں بھی۔ کشان اور مہرین کی یہ کہانی جو نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہوئی تھی، اب ایک لازوال محبت اور ایک خوبصورت ننھے رشتے پر مکمل ہو چکی تھی۔ ایک پروقار ہال تالیوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ مہرین جو اب ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو چکی تھی، بطور ایک خاص مہمان ایک لائیو انٹرویو دے رہی تھی۔ کیمروں کی لائٹس اور حاضرین کی نظریں اس کی پراعتماد چہرے پر جمی تھی۔ انٹرویو لینے والی نے سوال کیا، میڈم مہرین، آپ کی شاندار کامیابی کا راز کیا ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ مہرین نے ایک لمحے کے لیے سامنے بیٹھے کشان کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں آج بھی وہی پرانی تڑپ اور فخر تھا۔ مہرین نے مائک سنبھالا اور مسکراتے ہوئے بولنا شروع کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آج میں اس مقولے کو تھوڑا بدلنا چاہوں گی۔ میری اس کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا نہیں بلکہ ایک مرد کا ہاتھ ہے، اور وہ مرد کوئی اور نہیں، میرا شوہر کاشان ہے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مہرین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد صرف پابندیاں لگاتا ہے، لیکن کاشان وہ مرد ہے جس نے میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹا۔ جب میں اپنی غلطیوں اور حالات کی وجہ سے ہمت ہار چکی تھی، تب اس شخص نے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر مجھے سہارا دیا۔ اس نے مجھے صرف اپنی محبت ہی نہیں دی بلکہ مجھے میرا مقام دیا۔ 8 سال تک اس نے خاموشی سے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، میری پڑھائی میں میری مدد کی اور کبھی مجھ پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کی۔ مہرین کی آواز تھوڑی بھر آئی مگر اس کا لہجہ پر اثر تھا۔ ایک سچا مرد وہی ہوتا ہے جو صرف آپ کے جسم یا آپ کی ظاہری خوبصورتی سے محبت نہ کرے بلکہ وہ آپ کی روح اور آپ کے خوابوں کا محافظ بن جائے۔ کشان نے مجھے ثابت کیا کہ مرد کا اصل روپ اس کی سختی میں نہیں بلکہ اس کی برداشت اور ظرف میں چھپا ہوتا ہے۔ میری یہ وردی، میرا یہ عہدہ اور میری یہ پہچان سب کشان کی اس بے لوث محبت کا ثمر ہیں جو اس نے تب بھی مجھ سے کی جب میں اسے سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ کاشان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ مہرین کے الفاظ نے برسوں کے تمام زخم دھو ڈالے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو پورا ہال کھڑا ہو کر مہرین اور اس کی محبت کو داد دے رہا تھا۔ گھر واپسی پر جب کاشان نے مہرین کا ہاتھ تھاما تو مہرین نے وہی سرگوشی کی، کاشان، آپ صرف میرے شوہر نہیں، آپ میری وہ جیت ہیں جسے میں کبھی ہارنا نہیں چاہتی۔ 8 سال پہلے شروع ہونے والا یہ سفر جو نفرت اور بدگمانی کی گرد سے اٹا ہوا تھا، آج ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں صرف سکون، عزت اور ایک مکمل خاندان کی خوشی تھی۔ مہرین، کاشان اور ان کا ننھا بیٹا اب ایک ایسی دنیا کا حصہ تھے جہاں محبت کسی شرط کی محتاج نہ تھی۔